بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم نور قلبی وزد قوت سمعی وبصری وحفظی۔ السلام علیکم اللہ والوں۔ بچوں کو گھر سے یہ سبق ملتا ہے کہ مال زیادہ ہوگا ہم خوشحال ہوں گے، اعلیٰ ڈگری نہ حاصل کی خوشحالی نہیں ملے گی۔ مثال دیتے ہیں، فلاں کے بیٹے نے اتنی تعلیم حاصل کی، دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صرف دنیاوی تعلیم نہ دیں، کم ایسے والدین ہوں گے جو بچے کو اللہ کی توحید، اللہ کا تعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی بتاتے ہیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز بچے کی گری، ماں نے فوراً ٹوکا، اس کو مت کھانا، اس میں جراثیم لگے ہیں۔ وہی بچہ غلطی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو ماں نہیں ٹوکتی اس غلطی پر کہ گناہوں کے جراثیم لگے ہیں ان غلطیوں پر۔ بچے کو مرنے سے پہلے کا نظام سمجھاتے ہیں اور مرنے کے بعد کا نظام نہیں بتاتے۔ بچہ گھر کے اندر گھر کے باہر سنتا رہتا ہے، مکان بڑا، گاڑی بڑی تو عزت بڑھ جائے گی، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس مال کا پیغام ہے، اعمال کا پیغام نہیں۔ مال کا ماحول ہے، اعمال کا ماحول نہیں۔ نماز کی طرف رجوع، اعمال کی طرف رجوع، ذکر کی طرف توجہ، تسبیح کی طرف توجہ، قرآن کی آیات کی طرف توجہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ، یہ سب اللہ کی طرف توجہ ہے۔ بچوں کو شروع سے یہ بتایا گیا کہ مال، عہدہ، چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی ہم اتنے خوش ہوں گے۔ یہی بات غلط ہوئی۔ مسلمان صبح اٹھتے ہی یہی سوچتا ہے اور کافر بھی یہی سوچتا ہے کہ مال کمانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا۔ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری گھڑی آ پہنچی، لیکن اس وقت ان کے خیالات کیا ہیں؟ فکر کس چیز کی لاحق ہے؟ سنیے سورہ بقرہ آیت 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا فرما رہے ہیں کہ مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج کوئی زندگی سے مایوس ہو جائے اور موت کے آثار شروع ہوں تو اس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ فلاں کو اتنا مال دے دینا، فلاں سے اتنا مال وصول کر لینا، بیوی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، بس یہی فکر کہ بیوی، بچوں اور مال و دولت کا کیا ہوگا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے فرماتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوچئے، چل چلاؤ کا وقت ہے، انتہائی نازک گھڑی ہے، ایک ہی خیال، ایک ہی فکر، وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اولاد کے لیے کہ میرے بعد ان کے دین کا کیا ہوگا۔
جب کوئی چیز دل میں اتر جاتی ہے تو ہر وقت اسی کا دھیان رہتا ہے، زندگی میں بھی اور مرتے دم بھی ذہن وہیں جاتا ہے۔ موت بھی اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، جینا بھی اسلام پر اور مرنا بھی اسلام پر، خاتمہ بالایمان پر ہونا چاہیے۔ وصیت کس کے لیے؟ آنے والی نسل کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ان کی اولاد نے مضبوطی سے پکڑے رکھی۔ ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام تھے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ مال سے محبت ہو تو مال چھوڑ کر جاتا ہے اور وہی جمع کرتا ہے۔ انہیں فکر ایمان کی تھی۔ نسل در نسل دین اسلام پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان اتر جائے اس کا ہر عمل اسلام پر ہوتا ہے۔ وہ ضرور یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے اس کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جس کو موت دے تو اسے اسلام پر موت دینا۔ دین سے سچی محبت کرنے والے اپنی نسلوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیں بھی اپنے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے ہمارے بعد تمہارا دین کیا ہوگا۔ اولاد کی اسلامی دینی تربیت کریں، نصیحت کریں، پھر بھی وہ بگڑ جائیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے، نام کے نہیں اعمال کے مسلمان۔ آپ خود دین اسلام پر چلنے والے ہوں گے تو اپنی اولاد کو بھی دین اسلام پر چلائیں گے۔ اپنے بچوں کی فکر آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، خاص طور پر اس وقت بولتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ والدین کی قیمتی چیز اولاد ہوتی ہے۔ اولاد نعمت بھی ہے اور امانت بھی۔ اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بوئیں، جنت کا شوق دلائیں، جہنم کا خوف دلائیں۔ حدیث ہے 2 کلو گندم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ بچے کو اسلامی طور طریقے سکھائیں۔ اسلامی طور طریقے بچے کے لیے تحفہ ہیں۔ اولاد کو حرام کاموں سے ڈرائیں، جوا، لاٹری، شطرنج، ان سے نمازیں اور مال ضائع ہوتا ہے۔ فحش لٹریچر سے بچائیں، یہ اخلاق خراب کرتے ہیں، یعنی بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے موویز۔ بچوں کو دعا دیں، اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ غصے کی حالت میں بھی یہی دعا دیں، اور اللہ تجھے نیکی کے راستے پر چلائے، نیک لوگوں میں تیرا شمار کر دے، پیارے لوگوں میں، شکر گزار لوگوں میں تیرا شمار کر دے۔ یہی باتیں بچے کو بولیں۔ اولاد کو حرام غذا سے بچانا ہے۔ حرام میں پلنے والے جسم جنت میں نہیں جائیں گے۔ رشوت، دھوکہ، فریب، بددیانتی کی تجارت، امانت میں خیانت، حرام مال پر پرورش پانے والی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اولاد کی فکر نبیوں رسولوں نے بھی کی، اولاد کو توحید کے راستوں پر چھوڑا۔ آل عمران کی آیت نمبر 35 کے اندر حضرت مریم کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں کا ذکر، جو شوہر کی نعمت سے محروم تھیں، ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا، اس کو اللہ کے نام پر لگا رہی ہیں کہ میں اس بچے سے معاشی امیدیں نہیں لگاؤں گی، بڑھاپے کا سہارا نہیں سمجھوں گی، بلکہ یہ میرے رب کے نام ہوگا۔ اس کو نظر تبرو کہتے ہیں، نیکیوں سے بھری نظر۔ انہوں نے بچے کو
اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارے بچے وقف ہیں دنیا کے لیے، اسٹیٹس اور بلند معیار زندگی کے لیے۔ بچوں کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کے اندر وہ اپنے بچے کو کیا دعا دے رہی ہیں، اپنی نسلوں کو، وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی مریم کی والدہ کی اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کی دعا کر رہی ہیں، یعنی آخرت کی فکر۔ یہ دعا اولاد کے لیے پڑھیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو شیطان الرجیم سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کو فیشن کے حوالے نہیں کرنا، ان کو ایسے کارٹون نہیں دکھانے جو شیطان کو خوش کرے، ان کو ایسے کپڑے نہیں پہنانے، ایسے کھانے نہیں کھلانے جس سے ہمارے بچے شیطان کی بات ماننے لگیں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے۔ ہمارے بچے ہمارے امتحان کے پرچے ہیں، ان کی صحیح تربیت کریں تاکہ وہ کل آپ کو وہاں قیامت کے دن شرمندہ نہ کریں۔ اے اللہ میرے اور آپ کے لیے بچوں کی تربیت آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔